من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو کما رأیتمونی اصلی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ ہمارا کل کا سبق رکوع تھا۔ رکوع کو میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ جب آپ نے رکوع پہ جانا ہے تو آپ نے رکوع کے اندر اپنے دونوں گھٹنوں کو دونوں ہاتھوں سے اچھی طرح پکڑنا ہے اور اپنی کمر کو بالکل سیدھا رکھنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کی کمر یا بہت سر نیچا ہو یا بہت سر اونچا ہو، یہ سنت کے خلاف ہے۔ کوئی انسان جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی بات بھی اتنی بڑی ہوتی ہے۔ تو کائنات کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے کا کوئی انسان اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا، اس لیے آپ کی بات کے مقابلے میں پوری مخلوقات کی باتیں آ جائیں تو وہ کوئی وقت نہیں رکھتی۔ تو جو آپ نے فرما دیا بس وہی کرنا ہے۔ اب آپ رکوع کے اندر تسبیح بھی پڑھ چکے، کل ہم نے یہ پڑھ لیا تھا۔ اب آپ نے سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے سر کو اٹھانا ہے۔ اگر آپ جماعت کے ساتھ ہیں تو امام صاحب کہیں گے، جس کا ترجمہ یہ ہے سمع اللہ، سن لیا اللہ نے، سمع اللہ لمن حمدہ، جو اس کی تعریف کی، جو تعریف کی گئی، جو اللہ کی حمد بیان ہوئی، اس کو اللہ نے سن لیا۔ دیکھیے آپ نماز میں کس قدر اللہ کے قریب ہیں، اللہ کے قرب کے قریب ہیں۔ آپ منہ سے بات نکالتے ہیں، کوئی نہ کوئی اس کا مثبت جواب آ جاتا ہے۔ تو آپ نے جب رکوع سے کھڑا ہونا ہے تو بالکل سیدھے کھڑے ہونا ہے۔ کئی ہمارے بھائی اس طرح کرتے ہیں، تھوڑا سا سر کا اشارہ دیا اور دکان کی جلدی ہے یا کاروبار کی جلدی اور تھک جا کے سجدے میں گرے، تو یہ رکوع مکمل رکوع نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی 60 سال تک نماز پڑھتا رہتا ہے لیکن اس کی نماز ایک بھی قبول نہیں ہوتی، کبھی اس کا رکوع پورا نہیں ہوتا، اگر رکوع پورا ہو تو سجدہ پورا نہیں کرتا، تو ایسی نماز کا کیا فائدہ ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ ایک صحابی آیا جو عرابی لگتا تھا، دیہاتی تھا، کم پڑھا لکھا تھا، تو اس نے مسجد کے ایک کونے میں نماز پڑھی۔ جب اس نے نماز کو مکمل کر لیا تو آ کے سلام بولا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعلیکم السلام فرمایا اور فرمایا کہ تو پلٹ جا، نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ صحابی دوبارہ گیا، اس نے اسی طرح پڑھی، پھر آ کے سلام بولا۔ آپ نے پھر یہی جواب دینے کے بعد کہا کہ تو نے نماز نہیں پڑھی، جا کے نماز پڑھو۔ حدیث میں آتا ہے تیسری یا چوتھی بار اس صحابی نے کہا کہ مجھے بتا دیجئے کہ میں کیسے نماز پڑھوں۔ تو آپ نے پھر فرمایا کہ اچھی طرح وضو کرو۔ اس کا مطلب ہے وضو کو اچھی طرح کرنا، یہ وضو کا رکن ہے، یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی وضو اچھی طرح نہیں کرے گا تو اس کا وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا نیت کرو اور پھر تکبیر کہو اللہ کے لیے، اللہ کی حمد بیان کرو۔ پھر جو کچھ تمہیں اویلیبل ہو، جو کچھ تمہیں یاد ہو وہ قرآن سے پڑھو، پھر اچھی طرح رکوع کو کرو، پھر اچھی طرح سجدے کو کرو اور پھر سجدے سے سر اٹھاؤ، اچھی طرح بیٹھو، پھر اچھی طرح دوسرا سجدہ کرو اور کھڑے ہو جاؤ۔ تو آپ نے آگے کہا اس طرح نماز کو مکمل کرو۔ ثابت یہ ہوا اگر کوئی اپنے رکوع اور سجدے کا خیال نہیں کرتا، تسلی سے نہیں کرتا، تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ جب ہم ٹائم بھی نکال لیتے ہیں تو پھر ہمیں باقی کاموں کو چھوڑ کر نماز کی طرف توجہ دینی چاہیے۔
ایک دوسری روایت میں جس کے راوی عبد الرحمن رضی اللہ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہ مجھے بتلائیے چور، شرابی اور زانی کیسے لوگ ہیں، یا یہ گناہ کیسا ہے؟ شرابی، چور اور زانی۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ گناہ جو ہیں یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اسی محفل میں یہ زیر بحث بات آئی کہ شراب پینا، زنا کرنا اور چوری کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، جب انہوں نے چوری کا لفظ کہا صحابہ کرام نے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، تو آپ نے فرمایا بہت بری چوری وہ ہے جو نماز میں کی جاتی ہے، یا برا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے پوچھا، اللہ کے رسول نماز میں چوری کیا ہے؟ دیکھیں بندہ پڑھنے نماز آیا ہے تو آپ اس کو چوری کہہ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جو اپنے رکوع سجود کو پورا نہیں کرتا، یعنی ٹھونگے مارتا ہے، وہ نماز کی چوری ہے۔ تو اندازہ کیجئے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، کبھی جھک رہے ہیں، کبھی اس کی تعریفیں کر رہے ہیں، کبھی اس کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، کبھی خود مانگ رہے ہیں، نماز کی بات کر رہا ہوں، تو پھر آپ تسلی سے نہیں کریں گے تو پھر نماز نہیں ہوگی وہ، بلکہ نماز میں چوری ہو جائے گی۔ اور علماء نے اور محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ نماز میں جو سکون ہے، جو اطمینان ہے، تسلی کے ساتھ ان کو ارکان کو ادا کرنا یہ فرض ہے۔ جو بات فرض ہوتی ہے اگر وہ رہ جائے تو وہ چیز پوری نہیں ہوتی، تو نماز پوری نہیں ہوئی۔ 60 سال نماز پڑھی ایک بندے نے، اس کی نماز کا اس کو فائدہ ہی نہیں ہوا، تو اس نے سکون سے نماز نہیں پڑھی۔ اس لیے آپ سے یہ درخواست ہے کہ جب آپ آ جاتے ہیں نماز میں، جب آپ وقت نکال لیتے ہیں، یہ اللہ کی مہربانی ہے جو ہمیں یہ موقع دیتا ہے۔ اگر کوئی کسی سے خوش نہ ہو تو اپنے گھر نہیں آنے دیتا، تو اللہ اپنے گھر بلاتا ہے، اور اللہ اپنے آپ سے گفتگو کا موقع دیتا ہے، تو پھر ہماری توجہ اور طرف رہے۔ تو بہرحال جب آپ نے رکوع کر لیا، تسبیحاں پڑھ لیں، تو آپ نے سمع اللہ لمن حمدہ امام صاحب نے کہا۔ بہت ساری دعائیں ہیں ہر موقع پر ہی، جیسے ربنا لک الحمد، یہ عام مسلمان یہی پڑھتے ہیں، چھوٹی دعا ہے، آسان ہے۔ ربنا ولک الحمد بھی ہے بخاری کے اندر، اور ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اور بھی اس طرح کی بڑی دعائیں ہیں۔ یہ جو دعا میں نے بعد میں پڑھی ہے، آپ نے ایک دفعہ نماز پڑھائی، آپ نے سمع اللہ لمن حمدہ کہا، ایک صحابی نے کہہ دیا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ نے پوچھا یہ کلمے کس نے کہے ہیں؟ وہ تو اہل زبان تھے نا۔ تو ایک صحابی نے کہا جی میں نے کہے۔ آپ نے فرمایا میں نے دیکھا نماز میں جب آپ نے یہ کلمے پڑھے تو 30 سے زیادہ فرشتے دوڑے کہ ہم ان کا ثواب لکھتے ہیں، وہ جلدی کر رہے تھے کہ ہم ان کا ثواب لکھیں۔ تو اللہ کی تعریف ہے، اور سیدھا کھڑا ہونا ہے، جیسے میں نے کل بھی بتایا تھا کہ آپ کی ہر ہڈی اپنے اصلی مقام پہ آ جائے، اس کو قوما کہتے ہیں۔ اور یہ سیدھا کھڑا ہونا باقاعدہ نماز کی سنتوں میں سے سنت ہے، آپ کی ادا ہے۔ اور ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام، آپ کا رکوع، آپ کا سجدہ اور آپ کا قوما برابر ہوتا۔ صحیح حدیث ہے، اندازہ کر لیں کہ آپ قیام کتنا لمبا کرتے ہیں۔ آپ سجدے میں یہ نہیں کہ آپ ایک دعا پڑھ کے بھاگ جائیں، کم از کم 3 دفعہ پڑھنا چاہیے۔ رکوع کی بات کر رہے ہیں، اور زیادہ اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، زیادہ دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور آپ کا رکوع اور سیدھا کھڑا ہونا، رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا رکوع اور سجدے اور قیام کے برابر ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ اتنا لمبا کافی دیر تک کھڑے رہتے رکوع کے بعد کہ کئی لوگ یہ سوچتے کہ آپ نماز میں بھول گئے ہیں۔
اندازہ کریں تو کیا آپ خاموش کھڑے رہتے ہوں گے؟ آپ جو دعائیں حدیث میں مذکور ہیں وہ پڑھتے تھے۔ اب ہمارا سبق یہاں تک پہنچا کہ رکوع کے بعد آپ نے سیدھے کھڑے ہونا ہے، اور نماز کے اندر جو دائیں بائیں دیکھنا یہ شیطان کا حصہ ہے۔ نماز میں توجہ مرکوز رکھنی چاہیے، اور زیادہ تر جو آپ کی نظر ہے وہ سجدے والی جگہ پہ رہنی چاہیے۔ بہقی شریف کی حدیث ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا ہے، اس پر جرح تعدیل کے بعد۔ تو اور بھی روایات ہیں ضعیف قسم کی، لیکن یہ مضبوط روایت ہے کہ جب نماز میں آپ ہوتے تو آپ اپنی نظر کو سجدے والی جگہ پہ رکھتے، تا وقت کہ کوئی اور حدیث نہ مل جائے آپ کو کسی اور مقام کی کہ فلاں مقام میں آپ اپنی نظر وہاں پہ رکھتے، جیسا کہ تشہد میں جب آپ انگلی ہلاتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ کی نظر انگلی سے آگے نہ جاتی، یعنی اس طرح کی حدیث مل جائے کسی بھی مقام کے لیے تو پھر وہاں پہ عمل اس پہ کرنا ضروری ہے۔ عمومی حالات میں آپ نے سجدے والی جگہ پہ نظر کو رکھنا ہے، اور دائیں بائیں نہیں دیکھنا، آسمان کو نہیں دیکھنا، اوپر دیکھنے سے بہت منع کیا گیا ہے، اس لیے آپ نے اوپر نہیں دیکھنا، دائیں بائیں نہیں دیکھنا، توجہ رکھنی ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ نماز کے ترجمے پہ غور کریں اور یہ سمجھیں کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، تاکہ نماز میں خضوع و خشوع برقرار رہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔